بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ اور اللہ کی توفیق سے تکمیل قرآن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ قرآن پاک کی آخری 16 صورتیں ہیں اور اکثر نبی اکرم علیہ السلام مغرب کی نمازوں میں ان کی تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ زلزال سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت اور پیشی کا ذکر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین زلزلے کی مانند ہلا دی جائے گی زوردار انداز سے۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور اپنے بوجھ باہر نکال ڈالے گی، مردے وغیرہ۔ وقال الانسان ما لہا، اور مجرم انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی، جو کچھ اس پر ہوا وہ بیان کر دے گی۔ بان ربک اوحی لہا، کیونکہ آپ کے رب نے اس زمین کو اس کا حکم بھیجا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ گروہ در گروہ باہر نکلیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس سے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، جس سے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ہاں، جن برائیوں پر توبہ ہو گئی اللہ ان کو معاف فرما دے گا اور خیر کی باتیں پیش کی جائیں گی۔ اہل ایمان کے تعلق سے سب کچھ پیش ہونا ہے، اعمال پیش ہوں گے۔ یہ سورہ زلزال میں بات آ گئی۔ اگلی سورہ سورۃ العادیات، اللہ نے گھوڑوں کی قسم اٹھا کر انسانوں کو ان کی ناشکری پر متوجہ کیا اور کل سینوں کے راز پیش کیے جائیں گے، اس کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی۔ فالموریات قدحا، پھر سم جھاڑ کر چنگاریاں اڑانے والے گھوڑوں کی۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت غارت گری مچانے والے گھوڑوں کی۔ فاثرن بہ نقعا، پھر اس وقت گرد و غبار اڑانے والے گھوڑوں کی۔ فوسطن بہ جمعا، پھر اس وقت فوج میں گھس جانے والے گھوڑوں کی۔ عرب جانتے تھے لوٹ مار کے لیے گھوڑے استعمال کرتے تھے، گھوڑے کی جان جا رہی ہے مگر اپنے مالک کی بات وہ مان لیا کرتا تھا۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور بے شک وہ اس پر گواہ بھی ہے ناشکری پر اپنی۔ وانہ لحب الخیر لشدید، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ گھوڑے کے تم خالق نہیں، تھوڑا کھلا تو تمہارے جان دینے کو تیار۔ اللہ تمہارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اس کی ناشکری کرتے ہو، شرم نہیں آتی۔ مال کی بڑی شدید محبت ہے، جب تک یہ نہیں نکلے گی محبت تزکیہ نہیں ہو سکتا، کامیابی نہیں ہو سکتی۔ پڑھ آئے ہیں افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ انسان جانتا نہیں جب اٹھائے جائیں گے مردے جو قبروں میں ہیں۔ وحصل ما في الصدور، اور حاضر کر دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبير، بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا۔ آج بھی اللہ خوب باخبر ہے مگر آج عمل کی مہلت دی ہے، کل نتائج ہوں گے تو سینے کے راز بھی پیش کر دیے جائیں گے، اعمال بھی سامنے آ گئے۔ سورہ عادیات میں سینوں کے رازوں کا ذکر بھی آ گیا، نیتیں بھی کھول کے رکھ دی جائیں گی۔ سورۃ القارعہ، یہ قیامت کا نام بھی ہے، قیامت کا ذکر سورۃ القارعہ میں، اور اعمال کے تولے جانے کا ذکر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، کھڑ کھڑانے والی۔ مل قارعہ، کیا ہے کھڑ کھڑانے والی۔ وما ادراک مل قارعہ، ارے مخاطب تم کیا سمجھے وہ کیا ہے کھڑ کھڑانے والی، یعنی قیامت۔ یوم یقوم الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، دہشت طاری ہوگی۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہوں گے دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، پس اس کے وزن نیکیوں کے بھاری ہوں گے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ پسندیدہ آرام والی زندگی میں ہوگا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کے وزن ہلکے ہوئے نیکیوں کے، مراد گناہ کے وزن بھاری۔ فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور تم کیا سمجھے کہ وہ ہاویہ کیا ہے۔ نار حامیہ، وہ بھڑکتی دہکتی آگ ہے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اعمال بھی پیش ہوں گے، نیتیں بھی۔ اب وزن ہوگا اعمال کا، ہر چیز کا آج وزن ہو رہا ہے، بالنگ کی سپیڈ کا بھی ہو رہا ہے، اعمال کا وزن، نیکیاں زیادہ تو کامیابی کم تو ناکامی کا معاملہ ہے۔ سورۃ التکاثر، مال کی محبت میں ڈوبنے والوں کی نفی کی جا رہی ہے اور قیامت میں پیش ہونا اور نعمتوں کا سوال ہوگا، ذکر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت مال کی خواہش نے
غفلت میں مبتلا کر دیا، مال کے چکر میں رہے اور موت آ گئی. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. کلا، ہرگز نہیں، یہ مال کام نہیں آئے گا. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، مال نہیں آئے گا کام. سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے. کلا، ہرگز نہیں. لو تعلمون علم الیقین، کاش تم یقین علم کے ذریعے جان لیتے. یقین علم وحی کے ذریعے آ گیا اور بتا دیا گیا اصل آخرت کی زندگی. لترون الجحیم، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ایمان والے الصراط، پل صراط جسے ہم کہتے ہیں، گزار دیے جائیں گے، دیکھ کر جا رہے ہوں گے جہنم کو، جس سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہوگا، اور جہنمیوں کو وہیں سے نیچے گرا دیا جائے گا. اللہ ہمیں جہنم سے بچائے. ثم لترونها عین الیقین، تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، تمہارے سامنے ہوگی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے لازماً نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. حدیث مبارک کے تفصیلی واقعہ، اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ نے فرمایا کہ اس روٹی کے بارے میں، اس کھجور کے بارے میں، اس گوشت کے بارے میں اور اس پانی کے بارے میں سوال ہوگا. ان مادی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو قرآن کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ایمان کی دولت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، دین کی نعمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ العصر، امام شافعی فرماتے ہیں اسی ایک سورت میں لوگ غور کر لیں تو کفایت کر جائے گی. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے عظیم خسارے کا ذکر کیا اور کون بچیں گے ان کا تذکرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، تیز قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی. ماضی کی تاریخ میں بتا رہی ہے کہ کفر اختیار کرنے والے ناکام، ایمان کو چھوڑنے والے ناکام، اور زمانہ تیزی سے گزرتا ہوا بتا رہا ہے کہ تمہاری مہلت عمل ختم ہو رہی ہے. ان الانسان لفی خسر، یقیناً بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں. اصل خسارہ آخرت کے دن کا اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. حدیث میں 5 سوال، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. یہ جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے ہم ہٹ نہیں سکیں گے. امتی ہونے کے ناطے ہم سے سوال ہونا ہے، اور یہ سوالات میں ناکام تو کل خسارہ ہی خسارہ، اور جہنم کی آگ کا خسارہ سب سے بڑا خسارہ ہے. کون بچے گا؟ 4 باتیں. الا الذین آمنوا، سوائے وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. ایمان لا کر اکیلے کے لیے نیک بننا کافی نہیں، جماعتی زندگی اختیار کرو، حق کی وصیت کرو. سب سے بندوں کے بھی حقوق ہیں، سب سے بڑا حق اللہ کا، اور وہ یہ کہ زمین پر اس کو حاکم مانا جائے اور اس کا دین قائم اور نافذ کیا جائے. اور اس راہ میں مشقتیں آئیں تو جھیلو، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرو. یہ انفرادی اجتماعی ذمہ داریاں ادا ہوں گی تو جہنم کے عذاب سے بچ سکیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ ہمزہ، اس میں مال کے حریص شخص کا کردار بیان کیا گیا اور اس کے برے انجام کو ذکر کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر تانا دینے والے کے لیے، عیب جوئی کرنے والے کے لیے. تشریح میں علماء نے لکھا سامنے برائیاں کرنے والا، پیچھے برائیاں کرنے والا. اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے بندہ تو دوسروں کی برائیاں کرتا ہے. کون ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، جس سے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا کیا راہ خدا میں. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا. نہیں، موت بھی آ جائے گی. کچھ کہتے نہیں ہمارا نام چلتا رہے، نہیں، یہ کوئی نام نہیں چلے گا. ایمان و تقویٰ ہو تو اللہ کی قدر و قیمت ہے. اس کا انجام کیا ہے مال کے حریص کا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اے مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. not a joke، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اور جہنم کی آگ اس دنیا سے 69 گنا 69 ٹائمز زیادہ شدید ہے. بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نار اللہ موقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی. اسی دل میں مال کی محبت، اسی میں تکبر، دوسروں کو حقیر سمجھ کے برائیاں کی، جلایا جائے گا. استغفر اللہ. انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، آگ کے ستون ان پر مارے جائیں گے. ستون لگا کر اندر آگ میں ڈالا جائے گا، باندھ کر ستونوں سے عذاب دیا جائے گا. یہ مختلف تشریحات کی گئیں. اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اب قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں ہیں اور مختصر ہیں، ہم سب کو یاد بھی ہوتی ہیں. ان میں سیرت النبی علیہ السلام کا ایک ایک نقطہ بھی بڑی پیاری ترتیب سے آ رہا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑا پیارا اس کو بیان فرمایا. وقت کا میں مختصراً میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سیرت کا ایک ایک نقطہ ایک ایک صورت میں آئے گا. 7 صورتیں فیل سے لے کر سورہ لہب تک. غور کیجیے گا. سورہ فیل ہے ہاتھی والوں کا واقعہ، ابرہہ کا لشکر اللہ کے گھر کے حوالے سے ناپاک ارادہ کیا.
اس لشکر کو اللہ نے برباد کر دیا. مشہور واقعہ ہے, تفسیر کی حاجت نہیں ہے. ہاں سیرت کا نقطہ کیا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت سے 50 دن پہلے یہ فیل کا, ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا. جس رب نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی, یہ محمد مصطفیٰ ولادت ان کی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے رسول, ان کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا سلوک کیا, کیسا سلوک کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا اللہ نے ان کی چال کو بیکار نہ کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے. ابابیل پرندہ نہیں, کثرت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پرندے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, وہ ان پر کنکریاں پھینکتے تھے سخت مٹی کے کنکروں کی. فجعلہم کعصف مأکول, بس ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا. ہاتھیوں کو لے کر آیا ابلہا, ہزاروں کا لشکر لے کر آیا. چھوٹے پرندے اللہ نے بھیجے, کنکریاں ان کو ماری گئیں, جس پر لگتی وہ پھٹ جاتا. ابرہا کو اتنی مہلت اللہ نے دی, یمن کے علاقے پہنچے, وہاں سینہ پھٹا اور چوزے جتنا جسم اس کا ہو گیا, اللہ نے نشان عبرت بنا دیا. اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی, اللہ اپنے رسول کی حفاظت فرمائے گا, اشارہ ہو گیا, اور اللہ اپنے دین کی حفاظت فرمائے گا. اور دین والوں اللہ پر توکل کر کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ, حفاظت اللہ فرمائے گا. سورہ قریش, اللہ کے رسول کی سیرت کا نقطہ, کس خاندان سے آپ کا تعلق تھا؟ قریش کے خاندان سے, قریش کے قبیلے سے, بنو ہاشم سے اللہ کے رسول کا تعلق تھا صلی اللہ علیہ وسلم. قریش پر انعامات اور عبادت کا تقاضا بیان ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش, قریش کو مانوس کر دینے کے سبب, فیملیئر کر دینا. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, انہیں سردی گرمی کے سفر سے مانوس کر دینے کی وجہ سے. یمن کی قوم سبا مٹائی گئی تھی, اس کے تجارتی روٹس ان عربوں کو مل گئے تھے, قریش کو مل گئے تھے, اور یہ شام کی طرف جاتے تھے, یمن کی طرف جاتے تھے, تجارتی سفر کرتے تھے. بڑی تجارت اللہ نے دی, بڑے ان کے قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے عزت و تکریم دی. کیوں؟ خانہ کعبہ کی ذمہ داری بھی, نگرانی کی ان کے پاس تھی. اللہ فرما رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, بس چاہیے انہیں کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اللہ کی نعمت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو, اس کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ, وہ اللہ جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اور خوف میں امن دیا. ان کے قافلے لٹتے نہیں تھے, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا, اور سارے عالم سے یہاں پہ نعمتیں چلی آ رہی تھیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی تو فیض, ہمیں بھی کھلاتا اللہ ہے, پلاتا اللہ ہے, امن اللہ دیتا ہے, اس کا شکر بجا لانا چاہیے, اور اللہ کی عبادت 24 گھنٹے جو مطلوب ہے وہ فریضہ انجام دینا چاہیے. سورۃ الماعون, اس معاشرے کے اندر لوگوں کا کیسا گھٹیا کردار تھا, ابو جہل جیسے لوگوں کا اس کردار کو بیان کیا گیا. اور سیرت کا نقطہ کیا ہے, کیسے لوگوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو دین کی محنت کرنی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا. آخرت سامنے نہ ہو, یقین نہ ہو, تو یہ گھٹیا کردار سامنے آتا ہے. ورنہ یتیم, محتاج, مسکین تو معاشرے کے کمزور طبقات, ہر ایک کو ترس آ ہی جاتا ہے, مگر جس کے سامنے آخرت کا یقین نہ ہو وہ گھٹیا کردار پر اتر آتا ہے. فویل للمصلین, بہت اہم مقام ہے, پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں کی جانب سے غافل ہیں. اور یہ رائے ہے کہ منافقین کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے, اور ہمارے دور کے اعتبار سے شاید ہمارا ذکر بھی ہو رہا ہے. رمضان میں ادا کی, رمضان کے بعد چھوڑ دی. ایک نماز جمعے کی ہفتے میں ایک دفعہ ادا کر لی, باقی پورا ہفتہ چھوڑ دی. 4 ادا کی, فجر چھوڑ دی. کیوں بھائی؟ فجر بھی اللہ نے فرض کی ہے, رمضان کے بعد بھی اللہ نے فرض کی ہے. تباہی کن نمازیوں کے لیے, عجیب مقام, کن نمازیوں کے لیے تباہی. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں کی جانب سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون, جو دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون, اور معمولی سی برتنے کی شے بھی مانگنے کے باوجود نہیں دیتے. آخرت سامنے نہ ہو تو یہ گھٹیا کردار سامنے آتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. نقطہ کیا تھا؟ ایسے معاشرے میں حضور کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, کیا انقلاب ہے, اس معاشرے کو بدل ڈالا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سورۃ الکوثر, حضور کی عظمت کا بیان ہے. سیرت کا نقطہ کیا ہے؟ پچھلی سورت میں وہاں کی گھٹیا کرداروں کا بیان تھا, اس سورت میں عظمت مصطفیٰ کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر, بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی.
وہ نہر کوثر، سبحان اللہ، پھر وہاں کا جام ملے گا وہ حوض کوثر سے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ پھر کوثر کے ذیل میں کثرت، اللہ نے رحمتوں اور نعمتوں اور احسانات کی کثرت فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کا بیان کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ قربانی کا حکم بھی دین نے عطا کیا، حاجیوں کا معاملہ الگ ہے اور سنت ابراہیمی والی قربانی صاحب استطاعت لوگوں پر وہ الگ ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجئے، یعنی جانی عبادات بھی ادا کی جائیں اور مالی عبادات بھی ادا کی جائیں۔ ہمارے لیے رہنمائی، اللہ نعمت عطا فرمائے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمنی نامراد ہوگا۔ حضور کے جب ایک صاحبزادے انتقال کر گئے تو ابو لہب نے کہا بتیرا محمد، ان کی تو نسل کٹ گئی، بیٹا نہیں تو نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ اللہ فرماتے نہیں، ابتر، یہی دم کٹا ہوگا، یہ بھی ترجمہ کیا گیا، یہی نامراد ہوگا۔ آج زمین پر کوئی ہے جو ابو لہب کا نام عزت سے لیتا ہوں؟ نہیں، ابھی سورہ لہب پڑھ لیں گے کیسا نام اس کا آ رہا ہے۔ اور زمین پر عرب لوگ ہیں، 2 ارب تو مسلمان ہیں جو عزت کے ساتھ حضور کا نام مبارک لیتے ہیں۔ نام کس کا جاری ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ اور مذاق اڑانے والے ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ، ان پر لعنت تو ہے، ان کا نام کوئی اچھے انداز سے نہیں لیتا۔ یہ حضور کی عظمتوں کا بیان۔ سورۃ الکافرون، حضور کی بڑی محبوب سورت۔ فجر کی 2 سنتیں پہلی رکعت میں آپ تلاوت کرتے، مغرب کی 2 سنتیں پہلی رکعت میں تلاوت کرتے، طواف کے بعد کی 2 رکعتیں پہلی رکعت میں تلاوت کرتے، وتر کی دوسری رکعت میں آپ تلاوت کرتے، رات کو سونے سے پہلے تلاوت کی تلقین حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی ساری باتیں، حضور کی محبوب صورت۔ اس میں سیرت کا نقطہ کیا ہے؟ آپ کی دعوت توحید ہے، شرک اور کفر کی نفی ہے، اور باطل کے ساتھ نو کمپرومائز، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اگر کہنا ہے تو باطل کو کہنا ہے جو یہاں کہا جا رہا ہے۔ سنیے اچھا ہوا کیا، مشرکین نے ایک پیشکش کی، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، 1 سال ہم آپ کے معبود واحد کو مان لیں گے، ذرا گیو اینڈ ٹیک ہو جائے۔ نو گیو اینڈ ٹیک، ایبسلیوٹلی ناٹ، no compromise at all regarding the deen of Allah subhanahu wa ta'ala and the oneness and tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala۔ یہ جلالی انداز ہے سورہ مبارکہ میں، سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن بتوں کی، جھوٹے معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والو اس معبود برحق اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تم تو شرک میں مبتلا ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان جھوٹے معبودوں کی جن کی تم نے عبادت کی، ماضی کا صیغہ، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو واقعتاً اس معبود برحق اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سبحان اللہ، نہ ماضی نہ حال نہ مستقبل، میں تمہارے جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، میں معبود واحد اللہ کی عبادت کروں گا۔ یہ حضور کی دعوت توحید ہے۔ اگلی سورہ سورۃ النصر، اس دعوت توحید کا حسین انجام، سبحان اللہ، حضور کی محنت کا پیارا اور حسین انجام کیا ہے؟ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اشارہ فتح مکہ اور اس کے بعد چند اور فتوحات کی طرف بھی۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں گے لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ کبھی مشرکوں کا قانون اور ان کا دین چل رہا تھا، اب دین اللہ کا ہے۔ آج اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ حضور نے محنت فرمائی، دین غالب ہو گیا، اب ہم نے محنت کرنی ہے۔ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، بس آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگیے۔ حضور تو معصوم ہیں، حضور کا استغفار امت کی تعلیم کے لیے اور ہاں درجات کی بلندی بھی۔ یہ آیت کریمہ آئی تو آپ نے اس کو جاری فرما دیا نمازوں میں، سجدوں میں، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، اس پر حضور نے عمل درآمد فرمایا اور تسبیحات اور اللہ کی تحمید میں اضافہ فرما دیا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اس سے بخشش مانگیے۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کے بعد سورۃ اللہب ہے، حضور علیہ السلام کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں کا انجام۔ معاف کیجئے گا ناظرین کرام، دشمنان دین کا انجام کیا ہوا؟
ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر آ رہا ہے. یہ بدترین جوڑا اس کائنات پہ جن پر لعنت کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاکت میں جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی. کمائی میں اولاد بھی شامل, کوئی کام نہیں آیا. بدر کے بعد پھوڑا پڑا جس میں مر گیا, بدبو تھی لاش میں, اولاد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا, پیسے دے کے پھکوا دیا. استغفر اللہ. سیصلی نارا ذات لہب. ان قریب وہ جھلسے گا شعلے مارتی آگ میں. ابو لہب اس کا چہرہ سرخ تھا تو لہب والا سرخ چہرے والا کہتے تھے. اللہ سرخ انگاروں والی آگ میں اس کو جلائے گا. استغفر اللہ. وامرأتہ, اور اس کی بیوی بھی, حمالۃ الحطب, ایندھن کو لادنے والی, وہ لکڑیاں کانٹے حضور کے راہ میں بچھاتی, معاذ اللہ ہجو کرتی تھی, بد کلامی کرتی تھی, حضور کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی. اس کے بارے میں فرمایا فی جیدہا حبل من مسد. اس کی گردن میں کھجور کی مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی, چھال کی رسی. اللہ اکبر. دنیا میں بھی ایسا معاملہ, وہ رسی پھنسی مر گئی, اور مفسرین نے لکھا کہ اس کو لٹکا کر جہنم میں عذاب دیا جائے گا. یہ دونوں حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے اور چچا تھا سگا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان نہ لایا, یہ انجام ہوا ہے. دشمنان دین کا ایسا انجام ہوتا ہے. یہ سورہ لہب میں ذکر آیا. اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہم سب کو یاد ہے, اور سوال تھا مشرکین کی طرف سے, بھائی آپ کا رب کون ہے؟ تو رب تعالیٰ کا تعارف 4 لائن میں اللہ کا عظیم تعارف آ رہا ہے. یہ سورہ بھی حضور کو محبوب. فجر کی 2 سنتیں, مغرب کی 2 سنتیں, طواف کے بعد کی 2 رکعتیں, دوسری رکعت میں حضور تلاوت فرماتے, اور وتر کی تیسری رکعت میں بھی حضور اس کی تلاوت فرماتے. رات کے معمولات میں بھی اس کی تلاوت حضور کے ہاں موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ اکیلا ہے. یہ اللہ کی توحید وجود کے اعتبار سے اکیلا. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. یہ اللہ کی توحید ربوبیت کے اعتبار سے سب اس کے محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام بیوی مریم بھی کھاتے تھے, یاد آیا؟ اللہ ہی اللہ ہے, الصمد وہ ہے, سب اس کے محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد. یہ اللہ کی ذات کی توحید کا بیان, نہ وہ کسی کا والد ہے اور نہ کسی کی اولاد. یہ نفی ہو رہی مشرکین کے شرکی اور اہل کتاب کے شرکی. ولم یکن لہ کفوا احد. اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر اس کے جیسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کا واحد ہونا, اس جیسی صفات کسی کے اندر نہیں ہے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف. اس کے بعد قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں آ رہی ہیں. ان کو معوذتین, پناہ دینے والی سورتیں بھی کہا گیا. اللہ کے نبی نے بڑی تعریف ان کی ہے, اور آپ فرماتے ہیں ان کی مثل کوئی سورت نہیں, بچانے والی شرور سے. اور یہ بہترین تعوذ ہے. بیماری, اسی طرح جادو کا اثر ہو جائے, اسی طرح نظر لگ جائے, ان سارے شرور سے بچنے کے لیے ان دونوں صورتوں کی تلاوت حضور نے تلقین فرمائی. فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی تلقین فرمائی. رات کو بستر پر سوتے ہوئے اخلاص, فلق اور ناس 3 مرتبہ پڑھنا اور دم کر کے پھیرنا حضور نے تعلیم عطا فرمائی. اور کیا ہے, قرآن کا آغاز دعا سے ہوا, الحمدللہ رب العالمین. قرآن کا اختتام بھی دعا پر ہو رہا ہے. اور دعا کیا ہے؟ تذلل, جھک جانا. بندے کی بندگی کا تقاضا کیا, اوقات میں رہے, جھکا رہے اللہ کے سامنے. دعا بھی شروع میں اور دعا آخر میں. یہ دعائیں ہیں جو سورہ فلق اور الناس میں عطا ہو رہی ہیں. سورۃ الفلق میں شرور سے بچنے کی دعا, وہ شرور جو باہر سے ہم پر حملہ کرتے ان کا ذکر خاص آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. اے نبی علیہ السلام یہ دعا کیجئے, میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی, نمودار کرنے والا صبح کو اللہ. من شر ما خلق, ہر شر سے جو اس نے پیدا کیا. شر خالق اس کا اللہ ہے, بچانے والا بھی اللہ. 3 خاص شرور سے بچنے کی دعا. ومن شر غاسق اذا وقب, اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. رات کی تاریکی میں بہت سارے شرور ہوتے ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد, اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے, جادوگرنیاں ہوں اور ایک مراد جادوگر, ان کے شر سے بچنے کے لیے دعا. ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرنے لگے, ہمیں نہیں پتا کب کرتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے بڑی پیاری دعا سکھا دی گئی. یہ شرور باہر سے حملہ کرتے ہیں, ان سے بچنے کی دعا, یہ ایک بڑا قلعہ حفاظت کا اللہ نے عطا فرمایا. اور آخری سورہ سورۃ الناس, اندر کا شر, اور اس میں شیطان جو کچوکے لگاتے حملے کرتا ہے, یہ بڑا شر ہے, اس سے بچنے کے لیے دعائیں. اور یہاں شر سے بچانے والا اللہ, اس کا ذکر زیادہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. اے نبی دعا کیجئے, میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی, ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی, الہ الناس لوگوں کے معبود کی. سورہ فاتحہ میں یہ ہے نا, الحمدللہ رب العالمین, پھر آگے ایاک نعبد, پھر وایاک نستعین. جو انداز سورۃ الفاتحہ کے شروع میں وہی آخر میں, یہ قرآن پاک بڑا مربوط کلام. اندر کا شر بڑا ہے بھائی, سوچئے گا, تو اللہ کا ذکر زیادہ جو شر سے بچانے والا ہے. من شر الوسواس الخناس, وسوسہ ڈالنے والے
چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے شیطان کے شر سے بار بار آ کر حملے کرتا ہے، بیٹھتا نہیں ہے، تو ہمیں بھی مستقل اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ ملعون اکیلا نہیں، من الجنۃ والناس، جنات اور انسانوں میں سے جو بھی اس کی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے شرور سے بچنے کے لیے اللہ سے مانگنا۔ ہم بچ نہیں سکتے، اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ ہی ہمیں محفوظ رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مطالعہ مکمل ہوا۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ اس ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اللہ فضل فرما کر قبول فرما لے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، اللہ کیو ٹی وی کی انتظامیہ کی، ہمارے جو ادارے کے مالکان ہیں ان کے گھر والوں کی، اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرماتا ہے، اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اللہ اپنے فضل سے معاف فرماتا ہے، اللہ تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ معاف فرماتا ہے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشتا ہے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو دور کر دے، اللہ امت کے حال پر رحم فرما، ہمارے مسلمان بھائی بہنیں دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں اللہ سب کی پردہ غیب سے مدد فرما دے، اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما دے، اللہ رحمت عطا فرما دے، برکت عطا فرما دے، سلامتی عطا فرما دے، امن عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے، اللہ ہماری نیک و جائز حاجات کو قبول فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ موت کی سختی سے بچا دے، اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اللہ موت کی سختی سے بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، اللہ جہنم سے بچا لے، اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔